اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الکہف نازل فرمائی اور اس آیت مبارکہ میں اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم کا ذکر فرمایا. اصحاب الکہف تو وہی ہے جن کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہے. اصحاب الرقیم کے متعلق علماء کی رائے ہے کہ وہ 3 لوگ تھے جس کا ذکر بخاری شریف میں ملتا ہے کہ وہ کہیں سفر پر جا رہے تھے اور وہاں کسی غار میں چلے گئے تو وہاں سے اتفاقاً ایک چٹان آئی اور اس نے اس غار کے منہ کو بند کر دیا. اب باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہر ایک کے پاس کوئی ایک عمل ایسا ہوگا جو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی کے لیے دیا ہوگا. اس عمل کا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے کے اور دعا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے باہر نکلنے کی کوئی سبیل اور کوئی راستہ مہیا فرما دے. تو تینوں نے دعا کرنا شروع کر دیا. ایک کہنے لگا میری عادت یہ تھی کہ رات کو جب میں گھر آتا دودھ لے کر آتا پہلے میں اپنے والدین کو پیش کرتا اور پھر بعد میں اپنے بچوں کو وہ دودھ پیش کرتا ان کو پلاتا. ایک دن جب میں گھر آیا تو میرے والدین سوئے ہوئے تھے تو میں نے ان کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا. پوری رات میں ان کے قدموں کے پاس وہ دودھ لے کر کھڑا رہا. وہ بیدار ہو تو ان کو دودھ پلاؤ. اللہ اگر میں نے یہ عمل میری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمارے لیے باہر نکلنے کا راستہ مہیا فرما دے. جیسی یہ دعا کی چٹان تھوڑی سی ہل گئی, تھوڑا سا راستہ کھل گیا لیکن اتنا نہیں رہا کہ باہر آ سکے. پھر دوسرا کہنے لگا یا ارحم الراحمین میرے معاملات اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ تھے, عشق و محبت کے معاملات تھے. ایک موقع پر وہ مجبور ہوئی میرے پاس آئی اور میں نے اس کو کچھ پیسے دے کر گناہ کرنا چاہا اور اس نے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈر. تو بس میرے میں کبھی جاری ہوئی میں نے گناہ کا ارادہ ختم کر دیا اور میں نے گناہ نہیں کیا. اے اللہ اگر میں نے یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ مہیا کرنا. چٹان تھوڑی سی ہوتی ہوئی تو تیسرا کام کرنے لگا اور کہنے لگا یہ اللہ میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا. ایک موقع پر اس نے مزدوری نہیں کی اور وہ چلا گیا. میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگایا. کافی عرصہ وہ کاروبار چلتا رہا. کچھ عرصے بعد جب وہ آیا اور اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا تو میں نے اس کو کہا کہ یہ بکریوں کا لیبر یہ اونٹ اور یہ سارے آپ کے وہ ناموں کے. وہ کہنے لگا میری مزدوری تو تھوڑی سی تھی. تو اس نے کہا کہ آپ نہیں دی چلے گئے. میں نے اس کی تجارت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مزدوری میں اتنی برکت ڈال دی یہ سارا آپ کا مال لے جاؤ. وہ کہنے لگے یا اللہ اگر میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا ہے خالصتاً آپ کی رضا کے لیے تو باہر نکلنے کا راستہ مہیا فرما دے. تو بخاری شریف میں پوری چٹان پھیل گئی اور وہ تینوں اس غار سے باہر آ گئے, حفاظت باہر آ گئے. تو محدثین نے اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اعمال کا واسطہ دینا جائز ہو درست ہے. جب دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ایک اعمال کا واسطہ بھی دیا اور کچھ اعمال ایسے ہوں جو فیما بینہ و بین اللہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو, تیسرے کو خبر ہی نہ ہو, بالکل خالص اللہ اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کیے جائے اور حل مشکلات کے لیے دعا کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور سب سے مضبوط وسیلہ وہ نیک اعمال کا ہے. نیک اعمال سب سے مضبوط وسیلہ احادیث سے اس کے ثبوت ملتا ہے. اپنے ہی نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو واسطہ دیا جائے.
کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن کی تلاوت کا واسطہ دے دے۔ کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے، صدقہ و خیرات کا ایک عمل واسطہ دے دے۔ کوئی نوافل پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نوافل کا واسطہ دے دے۔ کوئی آدمی ہر وقت رشتے داروں کے حقوق کی فکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا واسطہ دے دے۔ ہم جب پڑھتے تھے درس کے دوران جو یہ حدیث آئی تو حضرت شیخ مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ طلباء سے فرمانے لگے کہ بتاؤ ہر طالب علم مجھے بتائیں کس کے پاس کون سا عمل ہے۔ تو وہ طلباء سے پوچھنے لگے، ایک طالب علم سے پوچھا، 300-400 طالب علم تھے تقریباً، اور 2-3 دن تک وہ پوچھتے ہی رہے کہ مجھے اپنے اعمال بتاؤ کہ کس کے پاس کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیش کر سکے۔ تو زور کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي